تو کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ ایک تو روزانہ کی محنت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہم خود پابندی کریں، اور جو طلبہ پابند نہیں ہیں ان کو مل کر ان کو فعال بنانے کی کوشش کریں. دوسرا، 24 گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنیں. اس کے لیے حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے 2 مرتبہ 24 گھنٹے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اور اپنے ساتھ نئے نئے اور طلبہ کو تیار کر کے ان کو لے جاؤ اور ان کے 24 گھنٹے اچھے گزرواؤ. اس کے لیے روانگی کی بات چاہے 15 منٹ صحیح ہو، 15 منٹ بات ہو، پھر جائیں اور وہاں جا کر وہاں سے نقد جماعت بنانے کی کوشش. 24 گھنٹے کی جماعت ایسے علاقوں میں جائے جہاں محنت نہیں ہے، آباد علاقے نہیں ہیں، مجاہدے والے ہیں، کمزور دیہات ہے، تو ایسی جگہوں پر اپنے علاقے والوں سے مشورہ کر کے ان سے رخ لے لیں اور ایسی جگہوں پر باری باری جماعتیں بھیجیں وہاں پر. تو اور 24 گھنٹے میں اپنے ساتھ جو آنے والے طلبہ ہیں ان کو آگے کی تشکیل کریں، آگے کے لیے، چلے کے لیے، سال کے لیے ان کو تیار کریں. اور ایک بات، روزانہ کے مشورے کے علاوہ ہر ہفتے آپ کا ہفتہ واری مشورہ ہونا چاہیے. بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. اس ہفتہ واری مشورے میں آپ ہفتے بھر کے کام کو دیکھیں. 4 حلقے مثلا، اس حلقے میں کتنی سال کی تشکیلیں ہوئی، چلے کی کتنی ہیں، 24 گھنٹے کی ان کی کتنی جماعتیں گئی. اگر کمی بیشی ہے تو ان کو فکر مند کرے اس، اور ان کو اس کا بھی پوچھ لگ پہ آپ کی ملاقاتوں کی جماعتیں کتنی، مشورے میں بیٹھنے والے کتنے ہیں ہلکے سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مشورے میں بیٹھنے والے 20 آدمی، کہ مجھ سے ملاقاتوں کی جماعتیں 3 ہیں. تو فوراً آپ ان سے بتائیں کہ 20 آدمی ہیں، اگر آپ 3 کی جماعتیں بنائیں تو 20 کی کتنی جماعتیں بنے گی؟ تقریباً 7. 6 3 کی، 1 2 کی بنے گی. تو ان سے کہا کہ آپ جماعتیں بڑھاؤ اور ملاقات کے نظام کو مضبوط. ان سے پوچھا بھائی 24 گھنٹے کی جماعتیں، انہوں نے سنائی کہ 2 گئی ہیں، تو آپ ان کو فکر مند کریں گے کہ بھائی آپ کے پاس زیادہ استعداد ہے. اسی طرح دوسرا تیسرا حلقہ، چلے کی سال کی تشکیلیں کتنی ہوئی. تو ہر ہفتے آپ کے سامنے جمع ہوتا رہے گا. 3 حلقے ہیں، 4 حلقے ہیں، 2 حلقے ہیں، تو ہفتے. اور اس میں تھوڑا آپ کو، چونکہ جمعہ کے دن آپ کر رہے ہیں یا جمعرات کو کر رہے ہیں، جو بھی وقت مناسب ہے اس، تو اس میں تھوڑا آپ کو 10-15 منٹ کا وقت ہوگا. روزانہ کا مشورہ تو 5 منٹ میں کر لینا ہے. ہفتہ واری مشورہ جو اس میں آپ کو 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کا وقت ہوگا، تو اس میں آپ اطمینان سے پورا کام دیکھ سکو. ملاقاتوں کی جماعتیں کتنی ہیں، مشورے میں بیٹھنے والے کتنے ہیں، اور تشکیلیں کتنی ہوئی، 24 گھنٹے کی جماعتیں کتنی جا رہی ہے. کچھ پرانے ساتھی تھے جو ابھی فعال نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا کیا نظام ہے، کتنی وصولیاں، یہ ساری چیزیں اس میں سوچیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک کام کہ 24 گھنٹے کی جو جماعتیں واپس آوے تو واپسی ان کی جمعہ کے بعد ہو جائے. اس طرح ہو کہ عصر سے پہلے وہ گھنٹہ آرام کر سکے، اور ان کی کارگزاری بھی اسی وقت کر لیں. مشورے میں آپ سنو گے تو اس وقت نہیں ہوتا ایک تو، دوسرا اس میں پورے ساتھی نہیں ہوں گے. پوری جماعت جیسے آپ نے روانہ کی، ایسے 2-3 آدمی استقبال کے طے کر لیں کہ بھئی جمعہ کے دن یہ جماعت جمعہ کے بعد 3 بجے آئے گی یا 3:30 بجے تک پہنچے گی. وہ 2 ساتھی جو ہیں ان کا استقبال کر لیں، ان کو اسی وقت بٹھا کر 15-20 منٹ میں ان کی کارگزاری اور واپسی کی بات کر کے پھر ان کو چھوڑ. عصر سے پہلے کچھ 1 گھنٹہ آرام کر لیں تاکہ مغرب بعد بشاشت رہے. تو اس طرح سے 24 گھنٹے کی جماعت کی روانگی کی بھی بات کرنی ہے اور واپسی پر کارگزاری بھی. روانگی میں کیا کرنا ہے بھائی؟ نیت کا مذاکرہ کر لیں، اعمال بتائیں، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، ان اعمال میں لگنا ہے. گشت کرنے ہیں، خصوصی گشت، عمومی گشت، تعلیمی گشت، تشکیلی گشت، تعلیم کرنی ہے. وہاں سے نقد جماعت بنانی ہے، اپنی ذمہ دار کی اطاعت کرنی ہے، مسجد کے ماحول میں رہنا ہے، بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جس کام کے لیے گئے اس میں یکسو رہنا ہے، گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جانا اس سے بچا کر اپنے آپ کو دعوت میں، دعوت سے تعلیم میں، تعلیم کے بعد ذکر عبادت میں ہے یا خدمت، ان کاموں میں لگے. رات میں جلدی آرام کریں، اللہ توفیق دے، تہجد پڑھیں، دعا کریں، اور وہاں سے نقد جماعت بناؤ. تو اس طرح مضبوط بات کر کے بھیجیں. جب روانگی مضبوط ہوگی تو ہمارے ساتھیوں کا وقت صحیح گزرے گا. روانگی نہیں ہو رہی ہے تو اب ساتھی یہاں سے گئے، وہاں بستی میں پہنچ کر دیکھا کہ کوئی نئی ہوٹل ہے وہاں، تو کوئی کھانے چلے گئے، یا کوئی کسی کا کھیت ملا گھومنے چلے گئے. اللہ کا فضل ہے پچھلے سالوں میں اس کی شکایت اب کم آ رہی ہے کہ طلبہ کی جماعت گئی اور کہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ جس سے نامناسب بات تھی. تو اور مزید اہتمام کرنا کہ ہمارے طلبہ میں یکسوئی پیدا ہو، کہ وہ اعمال کے پابند بنے، جہاں جائے وہاں بازار کی طرف جانے کا رخ نہ ہو، مسجد کے ماحول میں رہے، گشت کریں، ملاقاتیں کریں، فکر کے ساتھ محنت کریں، نقد جماعت بنائے. وہاں سے ہر آدمی اچھا داعی بنے، اس کی کوشش کرنی کہ ہمارا ہر ساتھی آنے والا اچھا داعی بنے، اور 24 گھنٹے کے بعد وہ فکر لے کر واپس آوے تاکہ مدرسے کے کام میں ہمارا اچھا معاون اور مددگار بنے. اس طرح ان کا اچھا وقت لگوانا ہے. 24 گھنٹے اچھے لگیں گے، اس کا اثر ششماہی میں 10 دن پر پڑیں گے.
وہ اچھے لگیں گے تو اس کا اثر سالانہ کے چلے پر پڑے گا. چلے اچھے لگیں گے تو اس آدمی کا سال اچھا لگے گا. سال اچھا لگ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اچھا داعی بن جائے. پھر اپنی دیگر دینی خدمات کے ساتھ، اپنی امامت کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، مکتب کے ساتھ وہ اس طرح سے زندگی بھر جو ہے دعوت کے اعمال کو پابندی سے کرنے والا بنے، سمجھ بوجھ سے کام کرے گا. اس لیے کہ ابتدا ہی سے اچھے رخ کی مشق ہو گئی ہے کام کرنا. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں، ایک دوسروں کی خیر خبر لیتے رہیں. کچھ 19-20 ہے جیسے میں نے عرض کیا، تعلیمی لائن میں کمزوری ہے تو اس میں بھی فکر مند کریں. اخلاقی لائن سے کوئی کمزوری ہے محبت کے ساتھ بات کریں، سمجھاویں، سمجھانے میں کمی نہ کریں. اور اس کے ساتھ مدرسے کے اصول آداب کی رعایت کریں. کسی قسم کا کوئی معمولی اصول بھی ہم نہ توڑیں، معمولی اصول، بلکہ اس کام کی نسبت سے ہم کوئی رعایت نہ لیں مدرسے سے. ایک موقع پر ہم لوگ جب مظاہر میں تھے تو چونکہ جو طلبہ پابندی سے جڑنے والے ہوتے تھے سال بھر، تو وہ 20 شعبان سے وہاں سے جماعتیں نکلتی تھی، جماعت میں چلے جاتے تھے، اور پھر وہ ان کا چلہ ختم ہوتے ہوتے رمضان کے آخری دن آ جاتے تھے. تو وہاں سے پھر وہ گھر جاتے تھے پورا کر کے، عید کر کے. چونکہ شروع سال میں داخلہ امتحان کے لیے بہت سارے طلبہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں وہاں دارالعلوم میں، مظاہر میں. تو یہ طلبہ مشورہ کرتے تھے کہ بھائی شروع سال میں جو طلبہ، کیونکہ مدرسہ شروع ہوگا 10 شوال سے 15 شوال سے، ان کو آنا ہوتا تھا 10 شوال سے، اور داخلے والے تو رمضان میں سے آئے ہوئے ہوتے تھے. تو رمضان کے بعد جو ہے ان پر محنت کا ایک موقع رہتا تھا نئے طلبہ پر. تو مشورہ ہوتا تھا، تو جو ذمہ دار طلبہ ہوتے تھے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے بھائی عید کر کے فوراً واپس آ جائیں گے. یعنی مدرسہ ان کے بلا رہے ہیں 10 شوال کو، اور یہ آ رہے ہیں کب ہیں؟ یہ آ رہے ہیں ابتدا سے، یعنی 2 شوال کو، 3 شوال کو آ جاتے تھے، 4 شوال کو آ جاتے. تو جب مولانا ناظم تھے اس وقت حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ ذمہ دار طلبہ کو بلایا. انہوں نے کہا بھائی یہ طلبہ جب اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو آپ لوگ بتاؤ ہم کیا رعایت دیں آپ کو. یعنی اگر یہ طلبہ دوبارہ جانا چاہے اگر، تو ہم ان کو رعایت دیں 10 دن کے لیے، کیونکہ تعلیم 20 شوال سے شروع ہوتی ہے. تو ہم ان کو 20 شوال کو بھی آئیں گے تو ہم کو حرج نہیں ہے. باقی طلبہ کا ہم داخلہ جو کارروائی ہوتی ہے ہر سال وہاں، تو ہم رعایت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان میں چلہ لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اگر یہ لوگ تاخیر سے آنا چاہے کچھ دن، 5 دن 10 دن، تو ہم رعایت دیں گے ان کو. تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مشورہ کر لیتے ہیں. پھر مشورہ کیا تو بہت ساری بھائی بہت اچھا ہو گیا ہے تو چلو ہم کو بھی موقع مل جائے گا. لیکن بعض پرانے ساتھی تو دیکھو اگر ہم اس طرح کی کوئی گنجائش نکالیں گے، ایک تو ہمارا مجاہدہ کم ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ اس عنوان پر اگر کوئی طلبہ نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا تو بعد میں جا کر بدنامی تبلیغ والوں کی ہوتا ہے نا. بعض مرتبہ ایسا کوئی 24 گھنٹے کی نیت کر کے نکلے یہاں سے اور پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، اور پھر محتم صاحب کو پتہ چلا کہ ہمارے طلبہ سورت میں گھوم رہے تھے، تو پتہ چلا بھائی 24 گھنٹے کی جماعت، تو 24 گھنٹے کی جماعت تو فلاں جگہ گئے، تو یہ کہاں گئے تھے؟ تو کہ یہ بھی تبلیغ کے نام سے گئے تھے. تو ساری بدنامی کس کی ہوگی؟ تو پھر مشورہ کر کے حضرت ناظم صاحب کو یہ جواب دیا کہ ہماری رائے یہ ہو رہی ہے کہ جیسے چل رہا ہے اسی طرح کا چلتا رہے، ہم لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کم دنوں میں گزارا کر لیں گے اس میں. تو وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے بھی قبول کر لیا بھائی ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہو. تو ہم کوئی رعایت اس نام سے نہیں لیں گے، تبلیغ کے نام سے، مدرسے سے. اس کام کی لاج رکھیں گے. کیا کریں گے کہ اللہ نے ہم کو ایک کام دیا ہے، مبارک کام ہے، اس کے اصول آداب ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کام کی بدنامی ہو، یا ایسا ہو کہ ہم کوئی دروازہ کھول دیں جس سے اور لوگ داخل ہو جائے. ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی دروازہ ایسا کھولا جس سے اور لوگ داخل ہو گئے. تو اس لیے مدرسے کے اصول آداب کی پوری رعایت کر، اساتذہ، منتظمین، محتممین، ان کے اکرام میں، ان کی عزت میں کمی نہ آئے.